جب ہم ان سے رابطے کرتے ہیں نا، حضور آپ کو محفل میں بلانا ہے جی فلاں ڈیٹ ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آ جائیں گے جی آ جائیں گے، فلاں وقت ہے جی آ جائیں گے، لیکن جب ہم کہتے ہیں حضور آپ کی خدمت، کہتے ہیں جی میرے سیکٹری سے بات کر لی جائے۔ وہاں انہوں نے ایک 7 بندہ رکھا ہوتا ہے، ایک طرف وہ لوگ جو مدارس بنانے میں مصروف ہیں، لوگوں کو علم دین سکھانے میں مصروف ہیں، انہیں کوئی سمجھتا نہیں ہے، دوسری طرف وہ لوگ جو پیسے مانگ کر محفل میں جا کر تقریریں کرتے ہیں، انہیں لوگ سارا آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ میں نے بعض اوقات ایسے لوگوں کو دیکھا ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور جاتے ہیں محفلوں پر اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، اور جی تم نے بکرا پکا دیا، میں نے کچھ اور کھانا تھا، تم نے میرے لیے سبزی نہیں پکائی، جا کر ان کو ٹارچر کرنا اس طرح سے۔ وہ ایک تو کتنی مشکل سے وہ بندہ محفل کرا رہا ہے، دوسرا ان پر جا کر اور آپ فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے۔ کتنے قسم کے لوگ؟ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں صنف للہ، پہلے وہ شخص ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے۔ کون ہوں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے شب و روز قرآن پڑھا کریں گے، وہ صنف للہ ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت قرآن پڑھا کریں گے۔ دوسرے کون ہوں گے؟ مولا علی فرماتے ہیں وَصِنْفُ لِلْجِدَالِ، مولا علی فرماتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو جنگ و جدل کے لیے، جو مقابلے کے لیے، جو فتنہ پھیلانے کے لیے قرآن پڑھیں گے۔ قرآن کا علم کیوں سیکھتے ہیں؟ تاکہ فتنہ پھیلایا جائے۔ بعض یہودی، بعض نصرانی ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں باقاعدہ طور پر، قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن اس میں معنی میں تعریف کر دیتے ہیں، تفسیر میں تعریف کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو معنی ہوتا نہیں وہ پیش کرتے ہیں فتنہ پھیلانے کے لیے۔ مولا علی فرماتا ہے پہلا وہ شخص جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو جنگ و جدل کے لیے، فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تیسرا وہ ہے وَصِنْفُ لِلدُّنْيَا، دنیا پانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، دنیا پانے کے لیے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، افسوس ہوتا ہے بعض عالم دین ایسے دیکھے ہیں، بعض لوگ ایسے دیکھے ہیں جو صرف قرآن اسی لیے پڑھتے ہیں کہ مال و متاع اکٹھا کیا جائے، چند پیسے آ جائیں، تراویاں پڑھائیں گے تو پیسے ملیں گے، امامتیں کرائیں گے تو پیسے ملیں گے، محفلوں میں جا کر خطابات کریں گے، تقریریں کریں گے تو پیسے ملیں گے۔ بعض پیران عظام ایسے ہیں اس لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ چند پیسے آئیں گے، وہ لوگ غور کریں اس بات پر۔ بعض لوگ ہیں ایسے، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر، ایک طرف وہ لوگ جو مدارس بنانے میں مصروف ہیں، لوگوں کو علم دین سکھانے میں مصروف ہیں، انہیں کوئی سمجھتا نہیں ہے، دوسری طرف وہ لوگ جو پیسے مانگ کر محفل میں جا کر تقریریں کرتے ہیں، انہیں لوگ سارا آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ان کے لوگ کیا کچھ اہتمام کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ الحمدللہ کئی محفلوں پر ہر سال جاتے ہیں، ربیع الاول ربیع الثانی میں 2 مہینے لگاتار جاتے ہیں، نہ کبھی کسی سے کچھ مطالبہ کیا، نہ کبھی کسی سے کچھ مانگا، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے محفل میں جاتے ہیں، نہ کبھی کسی سے سوال کیا۔ لیکن وہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ لیکن وہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے بعض اوقات ایسے لوگوں کو دیکھا ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور جاتے ہیں محفلوں پر اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، اور جی تم نے بکرا پکا دیا، میں نے کچھ اور کھانا تھا، تم نے میرے لیے سبزی نہیں پکائی، جا کر ان کو ٹارچر کرنا اس طرح سے۔ وہ ایک تو کتنی مشکل سے وہ بندہ محفل کرا رہا ہے، دوسرا ان پر جا کر اور دباؤ ڈالنا اور پیسے مانگ کر۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر ہم یہاں سے پنڈی جائیں نا، میں کل پنڈی سے واپس آیا ہوں، میں یہاں سے گزر، ہاں سے اسی جب و کسی سے میں پنڈی جاؤں تو میرا آنے جانے میں خرچہ 3000 ہوگا، اپنی گاڑی لے کر جاؤں، پیٹرول 3000 کا لگے گا اور بچ بھی جائے گا۔ اور محبت والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محفلوں پر 10,000 15,000 دے دیتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو مانگ کر جاتے ہیں یہاں سے پنڈی جا رہے ہیں اور 40,000 ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دیا جائے، 45,000 ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دیا جائے، اور بعض ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں پیٹرول بڑھ رہا ہے، جو جتنا بڑھتا چلا جائے گا 5,000 5,000 ساتھ لگاتے چلے جانے۔ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ایسے لوگوں کی۔ اور آج کل
ایک اور قوم نکلی ہوئی ہے، خود تو محفلوں میں جاتے ہیں، ہم تو شب و روز یہی کام ہوتا ہے، خود تو محفلوں میں جائیں گے اور بڑی زور سے تقریریں کرتے ہیں اور بڑے جاؤ جلال میں تقریریں کرتے ہیں، وہ جی لوگ پیسے مانگتے ہیں، وہ جی لوگ یہ کرتے ہیں، وہ جی منہ مانگے پیسے مانگتے ہیں، وہ جی 40 ہزار 50 ہزار مانگنے والے ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں مانگے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن جب ہم ان سے ٹائم لیتے ہیں نا، میرے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ٹائم لیے اور ہم نے بھی کئی لوگوں سے رابطے کیے، جب ہم ان سے رابطے کرتے ہیں نا، حضور آپ کو محفل میں بلانا ہے، جی فلاں ڈیٹ ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آ جائیں گے، جی آ جائیں گے، فلاں وقت ہے جی آ جائیں گے، لیکن جب ہم کہتے ہیں حضور آپ کی خدمت، کہتے ہیں جی میرے سیکٹری سے بات کر لی جائے، وہاں انہوں نے ایک 7 بندہ رکھا ہوتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں وہاں، اور پھر سیکٹری بات کرتا ہے جی علامہ صاحب آئیں گے اور 40-50 ہزار روپے لیں گے، 70 ہزار روپے لیں گے، آپ کا جی علاقہ دور ہے 1 لاکھ روپے لیا جائے گا، اور دور ہے جی 2 لاکھ روپے لے جائے گا۔ تو غور کریں، جنہوں نے قرآن اس لیے پڑھا کہ دنیا پانے کے لیے، دنیا کو طلب کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے، اور وہ لوگ ایسے لوگ ہیں، غور کریں، جنہوں نے علم دین پھیلانے کے لیے قرآن نہیں پڑھا، صرف مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے قرآن پڑھا ہے۔ اب مولا علی کیا وہ فرمان سنو، امام دارمی اس میں اکیلے ہیں، انہوں نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں مولا علی حضرت حارث نے دیکھا کچھ لوگوں کو جو حدیثوں میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تقرار کر رہے ہیں، انہوں نے آ کے مولا علی کو بتایا کہ کچھ لوگ حدیثوں میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو مولا علی نے کہا، میرے آقا نے فرمایا تھا ہاں فتنے برپا ہوں گے، فتنہ پرور لوگ آئیں گے، فتنہ پھیلائیں گے، اس وقت تم نے کرنا کیا ہے؟ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے، قرآن کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، قرآن ہی سے فیصلے کرنے ہیں۔ کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو تمہیں خواہش سے بری کر دے گی، جو تمہیں خواہشات سے بری کر دے گی، قرآن وہ کتاب ہے جو تمہاری زبانوں کو پھسلنے نہیں دے گی، قرآن وہ کتاب ہے جو ہر مسلمان کے لیے سیر یافتہ ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے کبھی وہ سیر نہیں ہوتا، اس کا دل کرتا ہے میں بار بار قرآن پڑھتا چلا جائے۔ قرآن کو بندہ جتنا پڑھتا ہے اتنا لطف آتا ہے۔